السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، جمعہ 20 ذی القعدہ 1442 ہجری مطابق 2 جولائی 2021 کے عربی خطبے کا اردو ترجمہ آپ سننے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی النبی الامی الصادق المصدوق الامین وعلی آلہ وصحبہ البررۃ المتقین، وبعد۔ بزرگان محترم و معزز سامعین، سرزمین فلسطین، بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کا مسئلہ مسلمانوں کے لیے ایک غیر معمولی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے۔ مسئلہ مسجد اقصیٰ اور قضیہ فلسطین کا زخم ہمارے دلوں کا داغ اور سینوں کا چراغ ہے۔ سرزمین فلسطین اور مسجد اقصیٰ وہ مقدس و مبارک سرزمین ہے جسے خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اسراء اور معراج کی باسعادت نسبت حاصل ہے۔ اس عظیم مسجد کو مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا شرف حاصل ہے، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 16-17 مہینوں تک اسی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ فلسطین سرزمین انبیاء ہے۔ اس پاکیزہ خطے کو یہ امتیاز و شرف حاصل ہے کہ یہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ایک بڑی تعداد کا مسکن و مدفن اور انوار و برکات کا سرچشمہ رہا ہے۔ چنانچہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت لوط، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہم جمیعاً افضل الصلاۃ و اتم التسلیم جیسے جلیل القدر اور اولو العزم پیغمبروں کی سرزمین رہا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بے شمار انبیاء کرام اس مقدس سرزمین سے وابستہ رہے ہیں۔ سرزمین فلسطین ارض حشر و نشر ہے، یعنی حشر کا میدان یہیں قائم ہوگا، سب کو حساب و کتاب کے لیے یہاں پہنچنا ہوگا۔ فلسطین دجال کی جائے قتل و جائے مرگ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اسی سرزمین پر قتل کریں گے۔ فلسطین کی ایک خصوصیت و فضیلت و امتیاز یہ بھی ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پاکیزہ سرزمین کے لیے دعائے برکت دی۔ آپ نے فرمایا، اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، یا اللہ ہمارے ملک شام اور یمن میں برکتیں نازل فرما۔ سرزمین فلسطین کو بہت سے اجلہ صحابہ کا مسکن و مدفن ہونے کا شرف حاصل ہے، جیسے حضرت عبادۃ بن الصامت، حضرت شداد بن اوس، حضرت اسامہ بن زید، حضرت واصلہ بن اسقع، حضرت دحیہ کلبی، حضرت اوس بن صامت اور حضرت مسعود بن اوس رضی اللہ عنہم اجمعین وغیرہ۔ نیز فلسطین کے باشندوں میں اس امت کے بڑے بڑے فقہاء، محدثین اور جبال العلم جیسے مالک ابن دینار، سفیان ثوری، ابن شہاب زہری اور امام شافعی رحمہم اللہ وغیرہ جیسے حضرات شامل ہیں۔ جی ہاں، یہی وہ فلسطین ہے جس کی خاطر بے پناہ قربانیاں اور غیر معمولی کوششیں صرف کی گئی۔ اسی کے خاطر انصاف پسند اور نیک دل بادشاہ نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ مجھے تو ہنستے ہوئے بھی اللہ سے شرم آتی ہے کہ بیت المقدس پر غیروں کا قبضہ ہو اور میں ہنسوں۔ اسی مسجد اقصیٰ کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے تن من دھن کی بازی لگا دی اور بیت المقدس کو غاصب یہودیوں کے قبضے سے آزادی دلانے کی ٹھان لی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر مسجد اقصیٰ کی آزادی مقدر کر دی۔ بزرگان محترم، یہ ہے ہمارے اسلامی غیرت رکھنے والے صحیح قائدین اور مقتدی لوگوں کی تاریخ، جو ہمارے عزائم کو بلند کرنے اور مسجد اقصیٰ کے تئیں اپنے شعور کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہم دین حنیف کی نصرت، عرض انبیاء اور مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ شاید آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ ہم بیت المقدس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، تو سن لیجئے کہ ہم میں سے ہر ایک صلاح الدین بن سکتا ہے، اور یاد رکھیں کہ صلاح الدین صلاح دین سے ہی پیدا ہو سکتا ہے۔
ہمیں اپنی ذات کی اصلاح سے آغاز کرنا ہوگا، پھر قریبی ماحول کی اصلاح کی طرف توجہ دینی ہوگی، تو اسی طرح پوری امت میں صلاح و درستی آئے گی اور فتح یابی و نصرت الہی کے دروازے کھلیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اللہ تعالیٰ ضرور اس شخص کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کو غاصبین کی ناپاک سازشوں سے پاک فرمائے اور وہاں کے مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنے اس عظیم گھر کی بازیابی کے لیے کوشش و قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔